لیکن زکوٰۃ وہ نظام ہے. آج میں ابھی اس مرحلے پہ یہ ذکر بھی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک میں نے ماڈل کا حوالہ دیا تھا جس کا بہت ہزاروں کی تعداد میں فیڈ بیک آیا اور لوگوں نے کہا. میں اس وقت گفتگو کر رہا تھا ایکومولیشن آف ویلتھ کی جو ڈاکٹرائن ہے کہ ارتکاز دولت کی جو پابندی قرآن حکیم لگاتا ہے کہ بے تحاشا دولت جائز ذرائع سے بھی جمع کر کے اس پہ بیٹھا نہیں جا سکتا. وہ خرچ نہیں کریں گے مزکی نہیں ہوگی, پاک نہیں ہوگی, جائز نہیں ہوگی, حلال نہیں ہوگی. اپنی جائز کمائی بھی حلال نہیں ہوگی جب تک اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکلے گی. اس وقت جو میں نے ماڈل دیا تھا وہ ذرا لوگوں کی سہولت کے لیے ایک دفعہ پھر اس کو سکرین پر لے آئیے. میں نے حوالہ دے دیا. ہمارا لیکچر نمبر مجھے یاد نہیں ہے لیکن ارتکاز دولت کا لیکچر تھا اور اس میں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں اگر 18.5 کروڑ لوگوں میں سے 8 کروڑ لوگ زکوٰۃ دیں گے تو کیا ہوگا, 2.5% دیں گے تو کیا ہوگا, 5% دیں گے تو کیا ہوگا. اگر کوئی خمس پہ بلیو کرتا ہے, پچھلی دفعہ میں نے حدیث شریف بتائی جس میں خمس کا ذکر ہے کہ وہ دینا چاہیے, وہ صحاح ستہ میں سے حدیث شریف تھی, وہ اگر کوئی بلیو کرتا ہے تو پھر یہ 5 والے کو آپ 15 اس میں شامل کر لیجئے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کہاں جا کے یہ دولت پہنچتی ہے جو صرف 2.5 یا 5 یا 20 روپے 100 کے پیچھے دینے سے دولت کا کتنا انبار لگتا ہے. زکوٰۃ لینے والا شاید ختم ہو جائے, زکوٰۃ دینے والے موجود ہوں گے. میں یہاں آج کی گفتگو کا جب اختتام کروں گا تو میں ایک نئی بات زکوٰۃ کا جو انٹرنیشنل امپیکٹ ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ گلوبل کانسیپٹ ہے, کوئی لوکل کانسیپٹ نہیں ہے. اور اگر صرف اسلامی ممالک یہ شروع کر دیں زکوٰۃ کے نظام کے اوپر اس کی روح کے مطابق ادارے قائم کریں اور ادارے قائم کر کے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں تو پھر بھی زکوٰۃ لینے والے نہیں بچیں گے, دینے والے زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں گے. I take you ladies and gentlemen to another subject which is related to zakat from Quran. سورہ الروم verse number 39 میں اس مضمون کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کے جو ذرائع اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جن کی نشاندہی کی ہمارے لیے, ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ زکوٰۃ دینا ہے. یہ مضمون ہے جو سورہ الروم یعنی اللہ کے پاس کوئی پہنچنا چاہے, خدا کا قرب حاصل کرنا چاہے, خدا کے دوستوں میں شامل ہو جائے اور وہ خدا کی توجہ حاصل کرنا چاہے تو اس کا فارمولہ اس آیت کے اندر موجود ہے. میں فارمولہ آپ کے سامنے کھول کے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, and that which you give in the gift to others in order that it may increase your wealth by expecting to get a better one in return from other people's property has no increase with Allah, but that which you give in zakat. باقی دولت اللہ کے پاس نہ اضافہ, نہ قرب, نہ ملاقات, نہ اللہ کے دوستوں میں شمار. ارشاد ہوا but that which you give in zakat, لیکن وہ مال اور وہ رقم جو تم زکوٰۃ میں دیتے ہو, سیکنگ Allah's لفظ میں استعمال کرتا ہوں توجہ, دوستی, اس لیے کہ تریدون وجہ اللہ یہ لفظ استعمال ہوا اس آیت میں, اور وجہ چہرے کو بھی کہتے ہیں. اللہ رب العزت سے جو ملاقات کرنے کا, دوستی کرنے کا, قرب حاصل کرنے کا, اللہ کی توجہ حاصل کرنے کا جو خواہش مند ہے اس کے لیے ایک آسان فارمولہ ہے, وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے, وہ زکوٰۃ کے نظام پہ عمل کرنا شروع کر دے, وہ زکوٰۃ کے ادارے بنانا شروع کر دے. حکمران ہے تو ادارے بنائے, حکمران ہے تو قانون بنائے, حکمران ہے تو عمل کروائے, لیکن جان میری اور آپ کی بھی حکمرانوں پہ ڈال کے نہیں چھوٹتی. انفرادی فرض بھی ہے, خاندانی سربراہ کا بھی فرض بھی ہے, اور معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کی بات سنی جاتی ہے ان کا فرض بھی ہے ایک. اور دوسرا, then those they shall have manifold increase. زکوٰۃ میں دیے ہوئے مال کے اوپر جتنا کانسیپٹ قرآن حکیم نے بیان کیا, اللہ رب العزت نے جتنے قوانین بتائے, میں تقریباً 12 حوالے دے چکا ہوں مختلف 2 لیکچرز میں, 10 حوالے 2 اس سے پہلے میں دے چکا ہوں.
آج میں ریپیٹ نہیں وہ کرنا چاہ رہا تھا. ان سارے حوالوں میں دو باتیں مشترک ہیں. ایک بات یہ کہ خدا کا قرب، آخرت کی بخشش، اللہ کی دوستی، رب ذوالجلال مالک ارض و سما کی توجہ، یہ حاصل کرنے کا فارمولہ ہے زکوٰۃ دینا. اور دوسرا، دنیا کے اندر بھی زکوٰۃ دینے والے کو، جس طرح ہم میں سے شخصی غیرت کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، کوئی پھول لے کے آیا، کسی نے کیک دیا، کوئی کارڈ لے کے آ گیا، کسی نے آپ کو میسج کر دیا، کوئی آپ کے سرانے 500 روپے رکھ گیا، تو ہم میں سے اور آپ میں سے کون ہے جو اپنی استطاعت کے مطابق 1 روپیہ بڑھا کے واپس نہیں کرے گا؟ آپ کی شادی میں، ولیمے میں کوئی آ گیا، کسی نے آپ کو 500 روپے یا 5000 روپے دے دیے، تو لوگ رجسٹر بنا کے رکھتے ہیں. ایک رجسٹر مالک ارض و سما نے بھی بنا کے رکھا ہوا ہے، باقی رجسٹر گم ہو جاتے ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں، چہرے اچھے لگنے والے کبھی اچھے نہیں لگتے، برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، شہر اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں. ایک مر گیا، دوسرا زندہ رہ گیا، نہیں اتارا جا سکتا. لیکن ایک رجسٹر ایسا کھلا ہوا ہے کہ اس کے اندر کسی نے اگر خرچہ کیا اس کے نام کے اوپر، تو وہ جس دن وہ جائے گا، وہ رجسٹر وہاں پہ کھلا ہوا اس سارے حساب و کتاب کے ساتھ موجود ہوگا. وہ رجسٹر ہے زکوٰۃ کا رجسٹر. اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آج پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ دیکھیے. اس کے ساتھ اپنا رشتہ ہم سب کو مضبوط کرنا چاہیے. یہ رشتہ مضبوط ہوگا تو یہ رحمتیں ہمارے ارد گرد حالہ کریں گی، ہمارے ارد گرد گھیرا کریں گی، ہمارے ارد گرد چھا جائیں گی. اس سورہ روم ورس 39 کا ایک مفہوم اور جو بڑا خوبصورت ہے، وہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جو ہیں وہ ہیں کون کون. دیکھیے کچھ کام ایسے ہیں، مثلا شہید اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ آدمی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ساری زندگی کبھی گھبرائے نہیں، کبھی روئے نہیں. کہتے ہیں ان کے جسم کے اور جسد کے ایک ایک انچ کے اوپر زخم لگا ہوا تھا، تلوار کی کاٹتی، تیر، تفنگ، بھالا، نیزہ لگا ہوا تھا. جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ گریہ کرنے لگے. جو موجود تھے دوست، انہوں نے پوچھا، خالد آپ تو بڑے شجاع تھے، آپ تو بڑے شجیع تھے، آپ تو بڑے جری تھے، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ موت سے ڈر گئے؟ خالد بن ولید فرمانے لگے، نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا. میں ساری زندگی جتنے زخم تم دیکھتے ہو میرے جسم کے اوپر، اس نیت سے کھاتا رہا کہ مجھے شہادت کا رتبہ ملے. میں بستر کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا. یہ اس کی عطا ہے نا، یہ اس کی مہربانی ہے نا. ہم میں سے بھی سارے جن کے اندر جذبہ شہادت موجود ہے وہ شہید نہیں ہو سکتے، اس کی اپنی تقسیم ہے. یہ اللہ کے پسندیدہ بندے، ان میں شامل نہیں کیا جا سکتا اپنے آپ کو. زبردستی مار کے تو نہیں شامل کیا جا سکتا، خودکشی کر کے بھی شامل نہیں کیا جا سکتا. وہ طے شدہ طریقہ ہے جو اس کے مطابق شہادت کا رتبہ ملتا ہے. ایک پہلو. دوسرا، کوئی فقر کے اور ذات کی نفی کے، جس طرح صوفیاء کرتے ہیں عملی طور پہ، اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پرتقصیر سمجھے، اور ایک سالک کے طور پہ ہر آدمی سے جو اس کو دشنام دیتا ہے، جو الزام دیتا ہے، جو اس کا جاننے والا ہے، ماننے والا یا نہیں ہے، ان سب کے ساتھ وہ سالک کے طور پہ اچھا سلوک کرے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنے دوستوں میں شمار کر لے. وہ بھی بڑا مشکل درجہ ہے. آسان ترین سورہ روم کی اس آیت کی روشنی میں راستہ جو میرے اور آپ کے لیے چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی دوستی کا کھلتا ہے، اور صرف 2 باتیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہوا ہے. میں اپنی گفتگوؤں میں ان کا ذکر کر چکا ہوں. پہلا، روزہ، کہ روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا، اور زکوٰۃ میرے لیے اور